یہ لو 50,000 روپے۔ گننے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پورے ہیں۔ کل صبح ہی کسی اچھے کلینک چلی جانا۔ زین نے گاڑی کا شیشہ آدھا نیچے کر کے خاکی لفافہ باہر نکالا۔ اس کی نظروں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس ایک ایسی جلدی تھی جیسے وہ کسی بوجھ سے فوراً جان چھڑانا چاہتا ہو۔ یہ کیا ہے زین؟ زرمینہ کی آواز گلے میں ہی اٹک رہی تھی۔ پیسے ہیں، اپنا مسئلہ حل کرو۔ مسئلہ؟ تم تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم جلد ہی گھر والوں سے بات کریں گے۔ پچھلے 1 سال کی قسمیں، وہ سارے وعدے۔ دیکھو زرمینہ، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری اگلے مہینے کزن سے شادی طے ہو گئی ہے، کارڈ بھی چھپ چکے ہیں۔ شادی؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ یار تم لڑکیاں اتنی جذباتی کیوں ہوتی ہو؟ میں اپنے گھر والوں کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ یہ پیسے پکڑو اور جان چھوڑو میری۔ میں یہ پیسے نہیں لوں گی۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان نکلے۔ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ابا مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم میرے ساتھ چلو، ابا سے بات کرو۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں کیوں جاؤں تمہارے ابا کے پاس؟ تم بھی تو اپنی مرضی سے میرے ساتھ گئی تھی۔ اب مجھے کلینک وغیرہ کے چکروں میں مت ڈالنا۔ زین نے زبردستی لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اور ہاں، اب مجھے کال مت کرنا، میرا نمبر ڈیلیٹ کر دینا۔ شیشہ تیزی سے اوپر چڑھا اور گاڑی چند ہی لمحوں میں گلی کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ زرمینہ وہیں کھڑی رہی، اس کے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اسے آگ کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے خالی گلی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اوپر سے آنے والی ایک آواز نے اسے اپنی جگہ منجمد کر دیا۔ زرمینہ؟ کون تھا اس گاڑی میں؟ چھت کی منڈیر سے راحت آنٹی جھانک رہی تھی۔ وہ محلے کی وہ پڑوسن تھے جن سے کسی کے گھر کی کوئی بات چھپی نہیں رہتی تھی۔ زرمینہ نے گھبرا کر قدم پیچھے لیے۔ کوئی نہیں آنٹی، کوئی نہیں۔ کوئی نہیں کیسے؟ میں نے خود دیکھا ہے، تم کسی سے کچھ لے رہی تھی، اور اتنی رات گئے گلی میں کیا کر رہی ہو؟ وہ میری ایک دوست آئی تھی آنٹی، مجھے اس سے کچھ نوٹس لینے تھے، میرے کل سے پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ زرمینہ نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ رات کے 2 بجے کون سی دوست نوٹس لینے آتی ہے؟ اور وہ لفافہ کیسا تھا جو تم نے ابھی چھپایا ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی آنٹی، وہ نوٹس ہی تھے۔ مجھے پڑھنا ہے، میں جا رہی ہوں۔ زرمینہ نے جلدی سے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر بھاگ گئی۔ نوٹس؟ مجھے کیا پاگل سمجھا اس لڑکی نے؟ کل ہی اس کی ماں سے بات کرتی ہوں۔ راحت آنٹی نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے چھت کا دروازہ بند کر لیا۔ رات کا باقی حصہ کروٹیں بدلتے اور چھت کو تکتے گزر گیا۔ خوف نے زرمینہ کے قریب نیند کو پھٹکنے بھی نہیں دیا۔ صبح ہوئی تو اندر کا یہی خوف ناشتے کی میز پر اس کے کامتے ہاتھوں اور بجھے ہوئے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ صبیحہ، چائے میں آج پتی بہت تیز ہے، مجھے دکان پر جلدی جانا ہے، جلدی سے روٹی دے دو۔ حشمت صاحب نے اخبار طے کرتے ہوئے ایک نظر سامنے بیٹھی بیویوں پر ڈالی۔ وہ اصولوں کے پکے اور سخت مزاج انسان تھے۔ آپ کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، کبھی چینی کم، کبھی پتی تیز، خاموشی سے پی لیں۔ صبیحہ بیگم گرم روٹی میز پر رکھتی ہوئی بولی۔ اسی دوران حارث اپنے بال بناتا ہوا باہر آیا۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، محنتی لیکن ذرا لاپرواہ۔ امی میری نیلی شرٹ کہاں ہے؟ مجھے آج آفس میں میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ تمہاری شرٹ کرسی پر رکھی ہے اور اپنی بہن کو آواز دو، آج ناشتہ دینے نہیں آئی ابھی تک۔ اسی وقت زرمینہ چائے کے کپ لے کر اندر آئی۔ آ گئی مہارانی، کیا بات ہے؟ آج بڑی سست لگ رہی ہے، رات بھر موبائل پر کس سے باتیں کرتی رہی؟ حارث نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ مجھے لگتا ہے کسی نے نیا نیا دل توڑا تمہارا۔ زرمینہ نے کپ میز پر رکھی لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ تھوڑی سی چائے چھلک کر میز پر گر گئی۔ حشمت صاحب نے اخبار ایک طرف رکھا اور گہری نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ کیا ہوا تجھے؟ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں تیرے؟ کچھ نہیں ابا، وہ بس سر میں بہت درد ہے، رات نیند نہیں آئی۔ وہ جلدی سے کپڑے سے میز صاف کرنے لگی۔ تو رات کو جلدی سویا کر، سارا دن اس فون میں لگی رہتی ہے۔ اور حارث، تم بھی سن لو، مجھے یہ راتوں کو دیر سے آنا پسند نہیں ہے، محلے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ حشمت صاحب کی آواز میں واضح سختی تھی۔ ابا، میں تو سیدھا آفس سے گھر آتا ہوں، آپ خام خواہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں۔ کل رات باس نے روک لیا تھا۔ دونوں باپ بیٹا چپ کر کے ناشتہ کرو، اور زرمینہ تو جا کر لیٹ جا، رنگ دیکھ اپنا کیسے پیلی پڑ رہی ہے، میں خود برتن سمیٹ لوں گی۔ صبیحہ بیگم نے بیٹی کو وہاں سے بھیجنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتے کی وہ گھٹن کسی نہ کسی طرح ختم ہوئی اور زرمینہ سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں جا لیٹی۔ دن دوپہر میں بدلا تو صحن کی چارپائی پر بیٹھی صبیحہ بیگم کے لیے
ایک نیا امتحان بیرونی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ آج جو راحت، دروازہ کھلا ہے۔ آج اس کڑکتی دوپہر میں کیسے راستہ بھول گئیں؟ صبیحہ بیگم نے لہسن چھیلتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ آنا ہی تھا صبیحہ، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ راحت آنٹی جلدی سے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ پانی لاؤں تمہارے لیے؟ پانی کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ زرمینہ کہاں ہے؟ وہ تو کمرے میں سو رہی ہیں۔ صبح سے سر میں درد تھا اس کو۔ کیوں، کیا ہوا؟ صبیحہ، ہم پرانے پڑوسی ہیں، میں تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ آج کل کی بچیوں کو اتنی کھلی چھوٹ مت دیا کرو، ان پر نظر رکھا کرو۔ صبیحہ بیگم کے ہاتھ رک گئے۔ سیدھی بات کرو راحت، میری بیٹی نے کیا کیا ہے؟ کل رات کے 2 بج رہے تھے، مجھے گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں چھت پر چلی گئی۔ میں نے خود زرمینہ کو گلی کے نکڑ پر ایک گاڑی والی لڑکی کے ساتھ کچھ لیتے دیکھا ہے۔ صبیحہ بیگم کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو راحت؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے خود اس سے پوچھا کہ کون تھا تو کہنے لگی دوست سے نوٹس لے رہی تھی۔ رات کے 2 بجے کون سی دوست نوٹس دینے آتی ہے؟ اور وہ گاڑی بھی کسی لڑکے کی تھی۔ دیکھو راحت، میری بیٹی پر الزام مت لگا، تمہیں اندھیرے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میری زرمینہ تو کل رات 8 بجے سے دوائی کھا کر سو رہی تھی، وہ تو کمرے سے نکلی نہیں۔ صبیحہ بیگم نے کمال ضبط سے اپنی آواز کو نارمل رکھا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی تھا۔ لڑکا اسے کچھ دے کر فوراً بھاگ گیا۔ بس کر دو راحت، محلے میں اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں، تمہیں کوئی اور لڑکی لگی ہوگی۔ اگر حشمت صاحب نے تمہاری یہ بات سن لی نا تو وہ تمہارے گھر آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ثبوت مانگیں گے۔ تم جانتی ہو ان کا غصہ۔ میرا تو فرض تھا بتانا، آگے تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو۔ کل کو کوئی بات ہو گئی تو محلے والے مجھے کہیں گے کہ پڑوسن تھی پھر بھی نہیں بتایا۔ میں تو جا رہی ہوں۔ راحت آنٹی منہ بناتے ہوئے اٹھی اور دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ بند ہوتے ہی صبیحہ بیگم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ماں کا دل گواہی دے رہا تھا کہ پڑوسن جھوٹ بول رہی ہے، لیکن صبح ناشتے کی میز پر بیٹی کی اڑی ہوئی رنگت اور کامتے ہاتھ ان کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھنے لگے۔ اسی الجھن اور بے قراری میں وہ سیدھا زرمینہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا، زرمینہ وہاں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ صبیحہ بیگم نے چاروں طرف دیکھا۔ ان کی نظر زرمینہ کے بستر پر پڑی جو صبح سے ویسے ہی بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بستر ٹھیک کرنے کے لیے بے دہانی میں تکیہ اٹھایا۔ تکیے کے نیچے خاکی لفافہ پڑا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ انہوں نے جلدی سے لفافہ کھولا۔ اندر 50,000 روپے کے نوٹ اور ایک سفید رنگ کی پرچی طے کی ہوئی رکھی تھی۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے ہیں اس کے پاس؟ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے کامتی انگلیوں سے پرچی کھولی۔ وہ ایک لیبارٹری کی میڈیکل رپورٹ تھی۔ اس پر لکھی ہوئی چند سطریں پڑھ کر صبیحہ بیگم کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہیں لگا جیسے چھت ان کے سر پر آ گری ہو۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور زرمینہ چہرہ صاف کرتے ہوئے باہر آئی۔ اپنی ماں کے ہاتھ میں لفافہ اور میڈیکل رپورٹ دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ اس کے چہرے کا رہا سا خون بھی نچڑ گیا۔ امی، وہ میری بات سنیں، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ زرمینہ ہامتے ہوئے آگے بڑھی۔ صبیحہ بیگم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بس ایک ایسی ویرانی اور خاموشی تھی جیسے کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہوں۔ انہوں نے لفافہ اور رپورٹ مٹھی میں سختی سے دبائی اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ زرمینہ کچھ اور بولتی اس سے پہلے ہی صبیحہ بیگم نے کمرے کے دروازے کے اندر سے چھٹکنی لگا دی۔ کٹکی اسے ایک آواز نے زرمینہ کے دل کی دھڑکن مکمل طور پر روک دی اور صبیحہ بیگم پلٹ کر اپنی بیٹی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان کی مٹھی میں وہ خاکی لفافہ اور پرچی بری طرح مس لی جا چکی تھی۔ انہوں نے کوئی شور نہیں مچایا، کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا۔ وہ بس انتہائی پراسرار خاموشی کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھی اور وہ مڑی توڑی میڈیکل رپورٹ زرمینہ کے چہرے پر دے ماری۔ کس کا پاپ ہے یہ؟ ان کی آواز کسی سرگوشی جیسی تھی، لیکن اس میں چھپی کاٹ سیدھی روح میں اترنے والی تھی۔ زرمینہ کے گھٹنوں سے جان نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ اس کے کندھے بری طرح لرز رہے تھے۔ نام بتا مجھے۔ صبیحہ بیگم نے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر کیا۔ کس نے میرے گھر کی عزت کو مٹی میں ملایا ہے؟ زین، زرمینہ کے ہونٹوں سے بمشکل ایک ہچکی برآمد ہوئی۔ امی، مجھے معاف کر دیں، اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے، میں اس کی باتوں میں آ گئی، وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ صبیحہ بیگم نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔
ان کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تیری جان تو میں بھی اپنے ہاتھوں سے لے لوں، لیکن تیرے باپ کی سفید پگڑی محلے کی گلیوں میں رل جائے گی۔ تیرا بھائی قاتل بن کر جیل میں سڑے گا۔ تیری ایک غلطی نے پورے خاندان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ امی، میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں مر جاؤں گی امی، وہ تو آج ہی زہر کھا لیں گے۔ آج کے بعد تیرے اس کمرے سے نکلنا بند ہے۔ جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی تو اس دروازے سے باہر ایک قدم نہیں رکھے گی۔ صبیحہ بیگم نے زمین پر بکھرے ہوئے پیسے اٹھائے اور انتہائی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ دوبارہ باہر سے لاک ہو گیا۔ باہر صحن میں شام کا سایہ گہرا ہو رہا تھا۔ صبیحہ بیگم سیدھا باورچی خانے میں گئیں۔ انہوں نے پانی کا نل کھولا اور اپنے چہرے پر مسلسل چھینٹے مارے۔ ان کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ ایک طرف بیٹی کا گناہ تھا، دوسری طرف شوہر کا وقار اور جوان بیٹے کا غصہ۔ حارث کو ذرا سی بھی بھنک پڑتی تو وہ کلہاڑی لے کر زرمینہ اور اس زین نامی لڑکے کو کاٹ ڈالتا۔ خون خرابہ، کچہری اور محلے والوں کی طعنہ زنی۔ صبیحہ بیگم نے شیلف کو مضبوطی سے تھام لیا۔ انہوں نے تنہا اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی ٹھان لی تھی۔ رات کے دسترخوان پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پورے گھر پر نظر دوڑائی۔ کیا بات ہے امی؟ آج گھر کا ماحول اتنا چپ چاپ کیوں ہے؟ ٹی وی بھی بند ہے اور زرمینہ کہاں ہے؟ دوپہر سے نظر نہیں آ رہی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار تیز تھا تو میں نے اسے دوا دے کر سلا دیا ہے۔ صبیحہ بیگم نے سالن کی پیالی حشمت صاحب کے آگے کرتے ہوئے انتہائی نارمل انداز اپنایا۔ بخار؟ صبح تو بس سر درد کا کہہ رہی تھی، میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ حارث ہاتھ دھونے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ تم۔ صبیحہ بیگم کی آواز میں اچانک سختی آ گئی، پھر فوراً ہی لہجہ نرم کرتے ہوئے بات سنبھالی۔ میرا مطلب ہے ابھی سوئی ہے وہ، اسے جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا ہے لڑکی اب بڑی ہو گئی ہے، آئے دن بیمار رہتی ہے، میں جلدی سے اس کا رشتہ کر کے اسے اپنے گھر کی کروں گی۔ حشمت صاحب کی روٹی چباتے ہوئے گردن اس بات میں ہلی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، محلے کا ماحول بھی آج کل خراب ہے۔ کوئی اچھا لڑکا دیکھو، ہم جلدی اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں۔ اگلی صبح ابھی دھوپ پوری طرح پھیلی نہیں تھی کہ صبیحہ بیگم نے مائی بشیرہ کو بلوا لیا۔ مائی بشیرہ علاقے کی پرانی اور مشہور رشتے کروانے والی عورت تھی۔ وہ صحن میں بچھی چارپائی پر چائے کا کپ تھامے بیٹھی تھی۔ صبیحہ بہن، رشتے تو میرے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، سرکاری نوکری والے۔ تم بس مجھے زرمینہ کی کوئی اچھی سی تصویر لا دو۔ مائی بشیرہ نے چائے کا لمبا گھونٹ بھرا۔ مجھے تصویروں اور دکھاوے کے چکروں میں نہیں پڑنا، مجھے بس شریف، کماؤ اور خاندانی لڑکا چاہیے، بھلے وہ کسی دوسرے شہر کا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا شہر؟ اتنی دور بیٹی کو کیسے بھیجو گی؟ کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ وجہ کچھ نہیں ہے، بس حشمت صاحب چاہتے ہیں کہ فرض جلدی ادا ہو۔ مجھے رشتہ ہفتوں میں نہیں دنوں میں چاہیے۔ تم بس آج ہی 2-4 گھرانوں میں بات چلاؤ۔ دنوں میں؟ اچھا چلو، ایک لڑکا ہے میری نظر میں، فاہد نام ہے۔ لڑکا بہت سلجھا ہوا، خاموش طبع اور ذمہ دار ہے۔ اس کی بڑی بہن کو طلاق ہو گئی تھی، اس لیے گھر والے ذرا محتاط ہیں، لیکن لڑکا ہیرے جیسا ہے۔ اگر تم کہو تو کل ہی ان کو بلا لوں؟ ہاں، کل ہی بلا لو، شام کے چائے پر بلا لینا، میں تیاری رکھوں گی۔ صبیحہ بیگم نے بات ختم کرتے ہوئے چائے کی خالی پیالی اٹھا لی۔ اگلی شام فاہد کے گھر والے پہنچ گئے۔ ڈرائنگ روم میں صوفے پر فاہد، اس کی والدہ اور چھوٹی بہن بیٹھی تھی۔ فاہد ایک انتہائی سنجیدہ انسان تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی اور اس کی نگاہیں فرش پر جمی تھی۔ وہ ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جو زندگی کی تلخیوں کا سامنا کر کے قبل از وقت پختہ ہو چکا ہو۔ صبیحہ بیگم نے چائے کی ٹرے زرمینہ کے ہاتھ میں دی اور اسے زبردستی ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ زرمینہ کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ کسی بے جان پتھر کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ فاہد کی والدہ نے زرمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ماشاء اللہ، بچی تو بہت پیاری ہے آپ کی، کتنی پڑھائی کی ہے بیٹی تم نے؟ زرمینہ کے ہونٹ ہلے لیکن حلق سے کوئی آواز برآمد نہ ہو سکی۔ صبیحہ بیگم نے جلدی سے مسکراہٹ سے جاتے ہوئے بات کو سنبھالا۔ بی اے کر رہی ہے جی، بس گھریلو سی بچی ہے، زیادہ بولتی نہیں، شروع سے ہی شرمیلی ہے، ہر وقت بس گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے۔ فاہد نے سر اٹھا کر ایک نظر زرمینہ پر ڈالی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے کچھ سوچا، لیکن پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ ہمیں تو بچی پسند ہے صبیحہ بہن، ہمارا فاہد بھی بہت سیدھا سادہ ہے، کام سے کام رکھنے والا بندہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا لڑکا قبول ہے تو ہم تو کل ہی انگوٹھی پہنانے کو تیار بیٹھے ہیں۔
فہد کی والدہ نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ صبیحہ بیگم نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ پسند کیوں نہیں ہوگا؟ ہمیں تو بس نیک اور شریف خاندان چاہیے۔ آپ لوگ تیاری کریں، ہماری طرف سے بالکل پکی ہے۔ زرمینہ بت بنی بیٹھی اپنی زندگی کا سودا ہوتے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک گہرا کھائی سے نکل کر دوسری اندھی کھائی میں گرنے والی ہے۔ ایک ایسا انسان جو اسے فرشتہ لگ رہا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ خیال اس کے اندر ایک نیا طوفان پیدا کر رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ڈرائنگ روم میں ہونے والی اس فوری رضامندی پر حشمت صاحب کے ماتھے پر سلوٹیں ابھی تک نمایاں تھیں۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے صبیحہ بیگم کو دیکھا، جو الماری میں کپڑے درست کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی صبیحہ، اتنی جلدی کیا ہے؟ حشمت صاحب کی آواز میں الجھن تھی۔ آج لوگ دیکھنے آئے اور تم نے اگلے ہفتے کی تاریخ بھی دے دی۔ کم از کم تسلی تو کر لینے دیتے۔ تسلی میں نے کر لی ہے، مائی بشیرہ نے پوری گارنٹی دی ہے۔ صبیحہ بیگم نے الماری بند کی اور پلٹ کر اطمینان سے بولی، لڑکا شریف ہے، کماتا اچھا ہے، ان کا اپنا گھر ہے اور ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن 10 دن میں شادی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم نے کون سی بیٹی بوجھ سمجھ کر رکھی ہوئی ہے جو یوں راتوں رات نکال رہے ہیں؟ میری محلے میں ایک عزت ہے، لوگ سوچیں گے کوئی مجبوری آ پڑی تھی۔ لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے۔ صبیحہ بیگم نے شوہر کے پاس بیٹھتے ہوئے بات کو سنبھالا۔ آج کل اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں؟ ذرا سی دیر کرو تو 10 اور لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ آپ خود کہتے تھے کہ فرض جلدی ادا ہونا چاہیے۔ میری ماں نے اللہ کا نام لیں اور تیاری شروع کریں۔ جہیز کا سامان تو ہم نے ویسے بھی جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ حشمت صاحب نے کچھ دیر خاموشی سے فرش کو دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، اگر لڑکا واقعی اتنا اچھا ہے تو پھر اللہ کا نام لے کر دیتے ہیں۔ ماں کے اس حتمی فیصلے اور باپ کی لا علمی نے زرمینہ کے اندر دبی ہوئی بغاوت کو آخر کار جگا دیا۔ اگلی دوپہر جب صبیحہ بیگم کپڑوں کی فہرست بنا کر اس کے کمرے میں آئیں تو زرمینہ ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی جگہ ایک مایوس کن غصہ تھا۔ امی، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ صبیحہ بیگم کے قدم رک گئے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور بیٹی کے قریب آئے۔ تیری مرضی اب اس گھر میں نہیں چلتی۔ میں ایک انجان اور نیک انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں امی۔ میں اپنی غلطی کی سزا انہیں کیوں دوں؟ مجھے مار دیں مگر یہ گناہ مجھ سے مت کروائیں۔ بکواس بند کر۔ صبیحہ بیگم نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ میں نہیں چپ رہوں گی آج۔ میں خود جا کر ابا کو سب سچ بتا دوں گی۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں کتنی بری ہوں، لیکن میں کسی کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ زرمینہ نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ جا کر بتا دے اپنے باپ کو۔ صبیحہ بیگم نے اسے روکا نہیں بلکہ پیچھے سے ٹھنڈی آواز میں بولی، بتا دے کہ ان کی عزت دار بیٹی نے کیا گل کھلائے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس دن تیرے باپ کو یہ سچ پتا چلا وہ اسی دن زہر کھا لے گا۔ وہ محلے والوں کی نظروں کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ تیرا بھائی کسی کو قتل کر کے عمر بھر کے لیے جیل چلا جائے گا۔ زرمینہ کے قدم دروازے کی چوکھٹ پر جم گئے۔ اس کے ہاتھ سے ہینڈل چھوٹ گیا۔ کر لے فیصلہ آج، یا تو چپ چاپ ڈولی میں بیٹھ جا اور اس راز کو وہیں دفن کر دے، یا پھر اپنے باپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا۔ صبیحہ بیگم نے فہرست بستر پر پھینکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو گھر میں ایک مصنوعی چہل پہل پیدا ہو گئی۔ اس اچانک ہنگامے کی خبر دیوار پھاند کر راحت آنٹی تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اگلے ہی دن صحن میں آدم کی، صبیحہ بہن، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ زرمینہ کی شادی رکھ دی تم نے، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ راحت آنٹی نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سیدھا وار کیا۔ ہاں راحت، بس اللہ کی مرضی تھی۔ صبیحہ بیگم نے چاول چنتے ہوئے بڑی مہارت سے چہرے پر خوشی سجائی۔ رشتہ اتنا اچھا تھا کہ حشمت صاحب نے کہا دیر نہیں کرنی چاہیے، پر اتنی بھی کیا عجلت؟ کوئی خرابی تو نہیں لڑکے میں، یا کوئی اور بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ راحت آنٹی کی نظریں صبیحہ بیگم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ لوگ تو باتیں بنا رہے ہیں صبیحہ، پرسوں رات والی بات کو لے کر محلے میں تو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ کیسی باتیں راحت؟ صبیحہ بیگم نے چاولوں کی پرات ایک طرف رکھی اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ان کے لہجے میں ایک کاٹ تھی۔ فاحد تو لاکھوں میں ایک ہے، سرکاری نوکری ہے، اپنا مکان ہے۔ ہم نے سوچا فرض ہے جلدی ادا ہو جائے، اور جہاں تک لوگوں کی باتوں کا تعلق ہے، لوگ تو ان کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ راحت آنٹی کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ ان کی اپنی بیٹی شازیہ کی عمر نکل رہی تھی۔
اور رشتے نہیں آ رہے تھے۔ تم شازیہ کی فکر کرو راحت، رشتے والے آتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی جلدی کرو، ورنہ لوگ تو اس سے بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میری بیٹی تو اپنے گھر کی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ راحت آنٹی سے مزید کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ جذبز ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کچھ کہے دروازے سے باہر نکل گئی۔ صبیحہ بیگم نے گہری سانس لی اور دوبارہ چاول صاف کرنے لگی۔ انہوں نے اعصابی کھیل کا پہلا مرحلہ جیت لیا تھا۔ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ زرمینہ کو سوچنے اور سنبھلنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے نکاح کے سٹیج پر بیٹھی تھی۔ ارد گرد عورتوں کا رش تھا اور قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ نکاح کا رجسٹر اس کے سامنے رکھا تھا۔ صبیحہ بیگم نے آگے بڑھ کر پین اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ زرمینہ کا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اپنے باپ کو دیکھا۔ حشمت صاحب کی آنکھوں میں ایک فخر تھا، ایک سکون تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو باعزت طریقے سے رخصت کر دیا ہے۔ اس کے پاس کھڑا حارث دوستوں سے ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کی۔ باپ کی عزت اور بھائی کی زندگی اس کے ایک دستخط کی محتاج تھی۔ اس نے آنسو دبا کر کامتی انگلیوں سے رجسٹر پر دستخط کر دیے۔ اس نے خاموشی سے خود کو قربان کر دیا تھا۔ رخصتی کے بعد کی وہ رات کسی بھاری پتھر کی طرح زرمینہ کے سینے پر رکھی تھی۔ وہ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور فہد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بہت شائستہ اور پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زرمینہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تم آج کے دن بہت تھک گئی ہوگی، فہد نے انتہائی نرم لہجے میں بات شروع کی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور زرمینہ کی طرف بڑھایا۔ پانی پی لو، تھوڑی گھبراہٹ کم ہو جائے گی۔ یہ نرمی، یہ شائستگی زرمینہ کی زمین پر کوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا، جسے اس کی تھکاوٹ کا احساس تھا، وہ کسی بھی طرح اس دھوکے کا حقدار نہیں تھا۔ زرمینہ نے پانی کا گلاس پکڑنے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ سختی سے جوڑ لیے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زرمینہ کی آواز کپ کپا رہی تھی، لیکن اس میں ایک فیصلہ کن پختگی تھی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ فہد نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کے بعد آپ بے شک مجھے مار کر گھر سے نکال دیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ زرمینہ نے سر اٹھایا اور سیدھا فہد کی آنکھوں میں دیکھا۔ فہد کے چہرے پر الجھن کے سائے لہرانے لگے۔ کیا مطلب؟ کیسا دھوکہ؟ تم کیا کہہ رہی ہو زرمینہ؟ میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کی زندگی داؤ پر لگائی ہے۔ میرا ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تھا۔ فہد کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا۔ شیشے کے ٹکڑے پورے فرش پر بکھر گئے، لیکن کمرے میں چھا جانے والی موت جیسی خاموشی میں صرف زرمینہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے زین کے وعدوں، دھوکے، اس رات گلی میں ملنے والے لفافے اور اپنی ماں کی دھمکیوں تک کی پوری حقیقت فہد کے سامنے رکھ دی۔ میں اپنی غلطی نہیں چھپاؤں گی، میں مجرم ہوں۔ آپ مجھے کل صبح ہی طلاق دے دیں، میں چپ چاپ چلی جاؤں گی۔ میں آپ کی پاکیزہ زندگی کو مزید گندہ نہیں کرنا چاہتی۔ زرمینہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ اب کسی بھی سزا، کسی بھی تھپڑ یا گالی کے لیے تیار تھی۔ سچ بول کر اس کے اندر کا بوجھ اتر گیا تھا، لیکن سامنے بیٹھے فہد کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ فہد اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ چند قدم چل کر کمرے کی کھڑکی تک گیا اور پھر پلٹ کر زرمینہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی سانس تیزی سے چل رہی۔ اس نے کوئی چیخ نہیں ماری، لیکن اس کی آنکھوں میں جو غصہ اور نفرت تھی وہ کسی بھی گالی سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فہد نے سائڈ ٹیبل پر رکھا شیشے کا پانی والا جگ پوری طاقت سے سامنے دیوار پر مارا۔ چناکے کی ایک زوردار آواز گونجی۔ کانچ کے ان انگنت ٹکڑے اور پانی پورے فرش پر بکھر گیا۔ زرمینہ نے ڈر کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے اور سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ اس رات کا واحد اور آخری پرتشدد لمحہ تھا۔ تم لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فہد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہاری ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ تم شادی سے پہلے انکار کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ میری ماں نے کہا تھا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو ابا زہر کھا لیں گے، بھائی کسی کو مار دے گا۔ میں مجبور تھی فہد۔ زرمینہ ہچکیوں کے درمیان ہم مشکل بولی۔ مجبور؟ اور میں، میری زندگی کا کیا؟ فہد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میری اپنی سگی بہن کو چند سال پہلے طلاق ہوئی تھی۔ میرے خاندان نے لوگوں کے وہ تماشے اور تانے سنے ہیں کہ میں جانتا ہوں طلاق کا لفظ سن کر میرے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔
میری ماں تو جیتے جی مر جائے گی، میں ان کو دوبارہ اس عذاب میں نہیں ڈال سکتا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھے صبح ہی گھر سے نکال دیں، سب سے کہہ دیں کہ میں بری ہوں، مجھ میں کوئی نقص ہے، چپ کر جاؤ۔ فہد نے غصے سے ہاتھ اٹھایا اور پھر مٹھی بند کر کے نیچے کر لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہاں سے جاؤ گے اور لوگ سوال نہیں کریں گے؟ محلے والی میری ماں اور بہن کا جینا حرام کر دیں گے۔ میں مزید کسی تانے یا تماشے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم اس کمرے میں رہو گی لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ مجھ سے کسی رشتے یا ہمدردی کی امید مت رکھنا۔ آج کے بعد تم میرے لیے کچھ نہیں ہو۔ فہد نے الماری سے ایک تکیہ نکالا اور کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ زرمینہ بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسوں کو دوپٹے میں جذب کرتی رہی۔ فرش پر بکھرا ہوا کانچ بالکل اس کی زندگی کی طرح کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ رات آنسوں میں کٹی اور اگلی صبح ایک نیا اور اذیت ناک امتحان لے کر آئی۔ دروازے سے باہر قدم نکالتے ہی فہد کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ ناشتے کی میز پر فہد کی والدہ اور چھوٹی بہن پہلے سے موجود تھی۔ فہد نے آگے بڑھ کر زرمینہ کے لیے کرسی پیچھے کی اور مسکرا کر بولا، آؤ زرمینہ، بیٹھو۔ زرمینہ کے قدم رک گئے۔ وہ فہد کے اس اچانک بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ دیکھو تو ہماری دلہن آج کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ فہد کی والدہ نے محبت سے زرمینہ کے ماتھے پر پیار کیا۔ فہد اپنی بیوی کو چائے ڈال کر دو، اس نے رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ جی امی بالکل۔ فہد نے پلیٹ میں ایک ٹوسٹ رکھا، اس پر جیم لگایا اور زرمینہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لو زرمینہ، ناشتہ کرو، رات تو تم واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اس کے بولنے کے انداز میں اتنی مٹھاس تھی کہ زرمینہ کو ابکائی محسوس ہونے لگی۔ ایک شخص جو بند کمرے میں اسے بات تک کرنا پسند نہیں کر رہا تھا، وہ سب کے سامنے اتنی مہارت سے محبت کا دکھاوا کر رہا تھا۔ زرمینہ نے کامتے ہاتھوں سے چائے کا کپ پکڑا، اسے ہرنے والا زہر لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی فہد کے ساتھ اس جھوٹے کھیل میں شامل ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، باہر فہد ایک مثالی اور محبت کرنے والا شوہر تھا اور کمرے کے اندر وہ زرمینہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ سرد مہری اور اعصابی دباؤ زرمینہ کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تاکہ خود کو مصروف رکھ سکے، لیکن خاموشی کا یہ زہر اسے ختم کر رہا تھا۔ اس شادی کو 2 ہفتے گزر چکے تھے جب ایک دوپہر دروازے کی گھنٹی بجی۔ زرمینہ نے دروازہ کھولا تو سامنے صبیحہ بیگم اور راحت آنٹی کھڑی تھی۔ میری بچی، صبیحہ بیگم نے آگے بڑھ کر زرمینہ کو گلے لگا لیا۔ راحت آنٹی کی تیز نظریں زرمینہ کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھی تو فہد کی والدہ بھی خوش دلی سے ان سے ملنے آ گئی۔ ماشاء اللہ، آپ کا بیٹا تو فرشتہ ہے، اس نے زرمینہ کو پلکوں پر بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ صبیحہ بیگم نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے فہد کی والدہ سے کہا، بس جی، فہد تو ہمارا ہے ہی بہت خیال رکھنے والا۔ فہد کی والدہ نے فخر سے جواب دیا۔ راحت آنٹی نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور زرمینہ کی طرف جھکے۔ کیا بات ہے دلہن، تمہاری ماں تو کہتی تھی کہ فہد لاکھوں میں ایک ہے، پر تمہارے چہرے پر وہ رونق نظر نہیں آ رہی جو نئی نویلی دلہنوں کی ہوتی ہے۔ رنگ دیکھو کیسا پیلا پڑ رہا ہے، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی ہیں، کوئی تکلیف ہے کیا؟ یہ سوال سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ صبیحہ بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ 1 سیکنڈ کے لیے غائب ہوئی، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ زرمینہ نے کمال ضبط سے اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائی۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، فہد میرا بہت خیال رکھتے ہیں، وہ تو بس نئے گھر کی روٹین ہے، گھر کے کاموں کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں۔ راحت آنٹی کا منہ بن گیا، ان کی ٹور لگانے کی عادت کو آج کوئی مثالہ نہیں ملا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فہد کی والدہ اور راحت آنٹی کسی کام سے کچن کی طرف گئیں تو کمرے میں صرف ماں اور بیٹی رہ گئی۔ صبیحہ بیگم نے فوراً زرمینہ کا ہاتھ پکڑا۔ تو نے فہد کو کچھ بتایا تو نہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ زرمینہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، ان آنکھوں میں بیٹی کی خوشی کی کوئی فکر نہیں تھی، بس اپنی عزت بچ جانے کا سکون تھا۔ ماں اور بیٹی کے درمیان ایک خاموش، دردناک اور لمبی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ آپ کی عزت بچ گئی امی۔ زرمینہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ فہد نے آپ کا بھرم رکھ لیا ہے، اب آپ سکون سے سو سکتی ہیں۔ صبیحہ بیگم نے زرمینہ کی آنکھوں کی ورانی پڑھ لی۔ وہ سمجھ گئیں کہ اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہے، لیکن چونکہ باہر سے دیوار سلامت تھی اس لیے انہوں نے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری طرف فہد کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ یہ جھوٹ، یہ دکھاوا اور خاندان کی نظروں میں ایک مثالی شوہر بن کر رہنا اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ وہ اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا فائلیں الٹ پلٹ کر رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔
اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور اپنے باس طارق صاحب سے ملنے کا وقت مانگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ طارق صاحب کے سامنے بیٹھا تھا۔ آؤ فہد، بیٹھو، سناؤ کیسی چل رہی ہے نئی نئی شادی؟ طارق صاحب نے مسکراتے ہوئے فائل بند کی۔ سر سب ٹھیک ہے، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ فہد نے سیدھے موضوع پر آنا بہتر سمجھا۔ ہاں ہاں بولو۔ چھٹیاں چاہیے اور؟ نہیں سر، چھٹیاں نہیں، مجھے ٹرانسفر چاہیے۔ طارق صاحب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ٹرانسفر؟ فہد تم تو یہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو، تمہارا تو اگلے 2 سال پروموشن بھی ڈیو ہے، اچانک ٹرانسفر کیوں؟ سر کچھ گھریلو وجوہات ہیں، مجھے فوری طور پر اس شہر سے نکلنا ہے۔ آپ مجھے کسی بھی دوسرے شہر بھیج دیں، کوئی بھی دور دراز کا برانچ ہو، میں وہاں کام کرنے کو تیار ہوں، بس آپ یہ آرڈر آج ہی نکال دیں۔ فہد کے لہجے میں کیسے التجا اور دباؤ تھا جسے طارق صاحب نظر انداز نہیں کر سکے۔ دیکھو فہد، ملتان برانچ میں ایک سینئر مینیجر کی سیٹ خالی ہے، اگر تم وہاں جانے کو تیار ہو تو میں کل ہی تمہارا لیٹر نکال دیتا ہوں، پروموشن بھی مل جائے گی، لیکن شہر نیا ہوگا اور کام بہت زیادہ۔ مجھے منظور ہے سر، آپ بس لیٹر جاری کریں۔ فہد نے بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ اسے بس اس گھٹن اور اپنے گھر والوں کی چھپتی ہوئی نظروں سے بھاگنا تھا۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ ان 3 ہفتوں میں زرمینہ اور فہد کے درمیان گنے چنے الفاظ سے بولے گئے۔ ایک سرد جنگ تھی جو دونوں کے اعصاب کو نچوڑ رہی تھی۔ وہ ایک ہی کمرے میں 2 اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ زرمینہ نے فہد کی خاموشی کو اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور فہد نے اسے اپنی مجبوری مان لیا تھا۔ ایک شام فہد گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا لفافہ تھا۔ وہ سیدھا ٹی وی لاؤنج میں آیا جہاں اس کی والدہ اور بہن چائے پی رہی تھی۔ زرمینہ بھی وہیں صوفے کے کنارے بیٹھی تھی۔ امی ایک خبر ہے۔ فہد نے لفافہ میز پر رکھا۔ کیا بات ہے بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ والدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ امی، میرا ٹرانسفر ہو گیا ہے، آفس والوں نے مجھے پروموشن دی ہے، لیکن مجھے ملتان بھیجا جا رہا ہے۔ نیا برانچ ہے اور مجھے وہاں کا انچارج بنایا گیا ہے۔ ملتان؟ اتنی دور؟ والدہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ابھی تو تمہاری شادی کو مہینہ بھی نہیں ہوا، تم ہم سب کو چھوڑ کر اتنی دور کیسے جاؤ گے؟ کوئی اور حل نہیں ہے اس کا؟ نہیں امی، مستقبل کا سوال ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ فہد نے زرمینہ کی طرف دیکھے بغیر بات جاری رکھی۔ مجھے کل ہی وہاں رپورٹ کرنا ہے، میں اور زرمینہ کل صبح کی ٹرین سے نکل رہے ہیں۔ پر بیٹا زرمینہ سے تو پوچھ لو، وہ اتنی دور جانے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں؟ فہد نے پہلی بار مڑ کر زرمینہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ زرمینہ بھی یہی چاہتی ہے، ہم دونوں وہاں زیادہ خوش رہیں گے، فہد نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ زرمینہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ٹرانسفر کسی پروموشن کے لیے نہیں بلکہ اس جھوٹے اور گھٹن زدہ ماحول سے فرار ہونے کے لیے تھا۔ فہد اپنے گھر والوں کے سامنے مزید اداکاری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ سامان باندھ سکے۔ ایک نئے اور انجان شہر کا سفر ان کے سامنے تھا، جہاں انہیں دنیا کی نظروں سے دور ایک دوسرے کی تلخیوں اور سچائی کا سامنا اکیلے کرنا تھا۔ ملتان کا وہ چھوٹا سا گھر کئی دنوں سے بند رہنے کی وجہ سے حب سے بھرا ہوا تھا۔ فہد نے چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتی کھڑکیاں کھول لیں تاکہ تازہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ زرمینہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں کے لمبے سفر میں ان دونوں کے درمیان بس ضرورت کے چند الفاظ ہی ادا ہوئے تھے۔ فہد نے اپنا بیگ بیڈ روم میں رکھا اور پھر زرمینہ کا سامان اٹھا کر سامنے والے چھوٹے کمرے میں رکھ دیا۔ تم اس کمرے میں رہ سکتی ہو، فہد نے دیوار پر لگی گھڑی کو درست کرتے ہوئے کہا۔ اس کا رخ زرمینہ کی طرف نہیں تھا۔ یہاں کوئی ہم پر نظر رکھنے والا نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی دکھاوا کرنے کی ضرورت ہے، تم اپنی زندگی جینے میں آزاد ہو۔ زرمینہ نے کوئی بحث نہیں کی، نہ ہی رو کر اس کی منتیں کی۔ اس نے صرف اس بات میں سر ہلایا اور اپنا سوٹ کیس کھول کر کپڑے نکالنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بانسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی پختگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رو کر معافیا مانگنے کا وقت گزر چکا ہے، اب اسے اپنی عزت نفس خود بحال کرنی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر زرمینہ نے چائے کا کپ فہد کے سامنے رکھا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں آن لائن کچھ کام سیکھ لوں۔ زرمینہ نے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بالکل عام سے لہجے میں بات شروع کی۔ فری لانسنگ یا ایسا ہی کچھ۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ پر میرا کوئی مالی بوجھ پڑے، میں اپنا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہوں۔ فہد کے ہاتھ میں پکڑا روٹی کا نوالا وہیں رک گیا۔ اس نے پہلی بار پوری توجہ سے زرمینہ کے چہرے کو دیکھا۔ وہاں کوئی بیچارگی نہیں تھی۔ تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فہد نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ویسے اس گھر کا انٹرنیٹ کافی تیز ہے، تم آرام سے اپنا کام کر سکتی ہو۔ اگر لیپ ٹاپ تنگ کرے تو بتا دینا، میں آفس سے کوئی پرانا سسٹم لا دوں گا۔ شکریہ، پرانا لیپ ٹاپ ابھی چل جائے گا، زرمینہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
یہ ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن ان دونوں کے درمیان جمی ہوئی برف پگھلنے کا پہلا اشارہ تھی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے۔ زرمینہ نے گھر کے کاموں کے بعد اپنا سارا وقت لیپ ٹاپ کی اسکرین پر لگانا شروع کر دیا۔ اس نے راتوں کو جاگ کر محنت کر اپنا کام سیکھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ فہد جب بھی آفس سے آتا اسے گھر صاف ملتا اور کھانا میز پر لگا ہوتا، لیکن زرمینہ کبھی اس سے فالتو بات نہ کرتی۔ یہ خاموش اور باوقار رویہ فہد کے اندر موجود غصے کی دیواروں کو آہستہ آہستہ گرا رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زرمینہ نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد خود کو کیسے بدل لیا ہے۔ کچھ مہینوں بعد ایک شام فہد تھکا ہوا گھر آیا تو زرمینہ نے اسے چائے کا کپ لا کر دیا۔ آج آفس میں بہت کام تھا۔ فہد نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے سر کو صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ تم سناؤ، تمہارا وہ آن لائن کام کیسے چل رہا ہے؟ زرمینہ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہت اچھا، آج مجھے میری پہلی کمائی ملی ہے۔ میں نے اس سے گھر کے لیے مہینے بھر کا راشن منگوا لیا ہے۔ آپ کو اس بار فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ فہد نے حیرت اور ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اب ایک روتی دھوتی اور حالات سے ہار ماننے والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ حالات کا مقابلہ کرنے والی ایک مضبوط عورت بن چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور زرمینہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ ان کی شادی کو 7 ماہ گزر چکے تھے، لیکن زرمینہ کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ ایک رات زرمینہ کو شدید درد اٹھا۔ فہد فوراً گاڑی نکال کر اسے ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال کے کوریڈور میں فہد مسلسل چکر لگا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں کی بے چینی کے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئے۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مبارک ہو فہد صاحب، بیٹا ہوا ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل صحت مند ہیں۔ بچہ اپنے پورے وقت پر پیدا ہوا ہے اور وزن بھی بالکل ٹھیک ہے۔ فہد نے ایک لمبی سانس لی اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر اس کی والدہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فہد جانتا تھا کہ یہ فون کال سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے لہجے کو حد درجہ پریشان کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو امی، کہاں ہو؟ بیٹا کہاں ہو تم؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، میں کب سے فون ملا رہی ہوں۔ والدہ کی آواز میں فکر تھی۔ امی، میں ہسپتال میں ہوں۔ زرمینہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ فہد نے انتہائی مہارت سے جھوٹ بولا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انتظار نہیں کر سکتے، بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا ہے۔ پری میچور ڈلیوری ہوئی امی۔ 7واں مہینہ تھا نا کیا؟ یا اللہ میری بچی کی خیر کرنا۔ والدہ کی آواز میں شدید گھبراہٹ شامل ہو گئی۔ بچہ کیسا ہے؟ زرمینہ ٹھیک تو ہے؟ میں ابھی حارث کو بولتی ہوں ٹکٹ کروائیں، ہم صبح کی گاڑی سے نکلتے ہیں۔ امی آپ پریشان نہ ہو۔ فہد نے نرمی سے بات کو سنبھالا۔ دونوں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پری میچور بچوں کا ہو جاتا ہے، آج کل خطرے کی کوئی بات نہیں۔ آپ بس آرام کریں، سفر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ فہد نے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کا دل بہت ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس ایک جھوٹ نے زرمینہ اور اس کے خاندان کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ زرمینہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ زرمینہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور اس کے پہلو میں ایک ننھی سی جان سو رہی تھی۔ فہد کو دیکھتے ہی زرمینہ کی آنکھوں میں ایک ڈر سا پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ بچے کا اپنے وقت پر پیدا ہونا سب راز کھول دے گا۔ فہد آہستہ سے بیڈ کے قریب آیا اور بچے کے ماتھے پر پیار کیا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل صحت مند اور پورے وقت کا بچہ ہے۔ فہد نے زرمینہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینہ نے کانپتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے امی کو فون پر بتا دیا کہ بچہ 7ویں مہینے میں پری میچور پیدا ہوا ہے۔ فہد کی آواز میں کوئی دکھاوا یا احسان نہیں تھا، بس ایک سچی قبولیت تھی۔ زرمینہ نے حیرت سے سر اٹھا کر فہد کو دیکھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں صرف دنیا کے ڈر سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ فہد نے زرمینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں نے تمہیں اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا تھا تاکہ تم ٹوٹ جاؤ، رو کر منتیں کرو، لیکن تمہاری سچائی، تمہاری محنت اور صبر نے میرے دل کی ساری کڑواہٹ ختم کر دی۔ تم نے مجھ سے اپنا حق مانگنے کے بجائے اپنا مقام خود بنایا زرمینہ۔ آج سے یہ میرا بچہ ہے، دنیا کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ زرمینہ کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس کے گالوں پر گرنے والے آنسو خوف کے نہیں تھے، بلکہ اس سکون کے تھے جو ایک طویل اور کٹھن جنگ جیتنے کے بعد ملتا ہے۔ اس واقعے کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ فہد کی والدہ بار بار انہیں واپس گاؤں آنے کا کہہ رہی تھیں۔ آخرکار انہوں نے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور اپنے آبائی شہر واپس آ گئے۔ ایک شام زرمینہ گھر کے قریب موجود چھوٹے سے میڈیکل سٹور پر بچے کے لیے ڈراپس لینے گئی۔ سٹور پر زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ کاؤنٹر پر پیسے دے رہی تھی کہ اچانک اس کے برابر میں ایک شخص آ کر کھڑا ہوا۔ بھائی، سر درد کی کوئی تیز گولی دے دے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ آواز سن کر زرمینہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ شخص زین تھا۔
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر استری نہیں تھی اور چہرے پر ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی بڑی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ زین نے دوائی کا پتہ ہاتھ میں لیا اور مڑا تو سامنے زرمینہ کھڑی تھی۔ زین کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ زرمینہ بالکل پرسکون تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا وقار تھا جو زین کے لیے کسی خنجر جیسا تھا۔ زرمینہ، زین کے خشک ہونٹ ہلے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ زرمینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ زرمینہ، بس 1 منٹ، میری بات سن لو۔ زین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ مجھے میری سزا مل گئی ہے، میں بالکل برباد ہو گیا ہوں۔ زرمینہ رک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں زین کے لیے نہ غصہ تھا نہ ہمدردی۔ میری کزن، میری بیوی، وہ مجھے دھوکہ دے گئی۔ زین کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی وہ گھر کا سارا کیش، میری ماں کا زیور اور نقدی لے کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ پورے محلے اور خاندان میں ہماری عزت کا جو تماشا بنا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ جس بدنامی اور تماشے سے بچنے کے لیے میں نے تمہاری زندگی خراب کی تھی، آج میں خود وہی تماشا بن کر رہ گیا ہوں۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ مکافاتی عمل اپنی پوری شدت کے ساتھ زین کے چہرے پر رقم تھا۔ زرمینہ نے اس شخص کو دیکھا جس کے دھوکے نے اسے موت کے کنارے لا کھڑا کیا تھا۔ آج وہ اسے قابل رحم انسان سے زیادہ کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے زین۔ زرمینہ کا لہجہ اتنا سپاٹ اور ٹھنڈا تھا کہ زین مزید شرمندہ ہو گیا۔ تم نے 50,000 کے لفافے میں میری خاموشی خریدی تھی۔ قدرت نے تمہارا حساب کر دیا ہے۔ مجھے اب تم سے کوئی شکایت نہیں، لیکن اب کبھی میرے راستے میں مت آنا۔ زرمینہ نے اسے وہیں کھڑا چھوڑا اور پرسکون قدموں سے اسٹور کے باہر آ گئی۔ اس کا ماضی آج ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ چکا تھا۔ کچھ قدم کے فاصلے پر فہد گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ان کا بچہ تھا جو فہد کی انگلی پکڑے مسکرا رہا تھا۔ زرمینہ کو دیکھتے ہی فہد نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ سب مل گیا جو چاہیے تھا؟ فہد نے بچے کو احتیاط سے گاڑی کی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، جو چاہیے تھا وہ سب مل گیا، زرمینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ فہد نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر میڈیکل اسٹور کی طرف ڈالی۔ کوئی جاننے والا تھا کیا؟ تم کسی سے بات کر رہی تھی؟ زرمینہ نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھی، بچے کا ماتھا چوما اور پھر انتہائی سکون سے فہد کی طرف دیکھا۔ کوئی نہیں تھا، بس ایک بھولا ہوا راستہ تھا جسے میں بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ فہد نے کوئی مزید سوال نہیں کیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے مین روڈ کی طرف موڑ دیا۔ شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی جو ان کی زندگیوں میں آنے والی ایک نئی روشن اور پرسکون مستقبل کا پختہ یقین دلا رہی تھی۔